اب ہم ایک اور پیراگراف کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اس پیراگراف کا عنوان کہاں ہے؟ جس پیراگراف کا عنوان نہیں ہوتا ہم اس پیراگراف کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو چلیں پیراگراف پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست دی۔ یوم دفاع ہر سال پاک فوج کے اس کارنامے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کی اہم تقریب ہر سال فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے اور ہمارے اسکول سے ایک جماعت یہاں آتی ہے۔ جب ہم اسٹیڈیم پہنچے تو وہاں قومی ترانے گونج رہے تھے۔ تمام لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ تلاوت سے تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد نعت مقبول پیش کی گئی اور پھر قومی ترانے کے احترام میں سب لوگ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اس پیراگراف میں تو یوم دفاع اور اس کی ایک تقریب کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے خلاصے میں ہم یوم دفاع اور تقریب کے بارے میں ہی لکھیں گے، لیکن اس پیراگراف کی غیر ضروری تفصیل کو خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اب ہم اس کا پہلا جملہ پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس جملے میں ہمیں یوم دفاع کب منایا جاتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ اہم بات ہے، تو اس جملے کو ہم پیراگراف میں شامل کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے، ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جملے میں ہمیں جنگ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جو کہ خلاصے کے لیے غیر ضروری ہے، لہٰذا اس کو خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست دی۔ یہ جملہ بھی ہمیں ایک جنگ کی تفصیل بیان کر رہا ہے، تو اس کو بھی خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، یوم دفاع ہر سال پاک فوج کے اسی کارنامے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس جملے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے، لہٰذا یہ جملہ اہم ہے اور اس کو خلاصے میں شامل کریں گے۔ اس کی اہم تقریب ہر سال فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے اور ہمارے اسکول سے ایک جماعت یہاں آتی ہے۔ اس جملے میں ہمیں فورٹریس اسٹیڈیم میں ہونے والی تقریب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جملہ بھی اہم ہے اور اس کو خلاصے میں شامل کریں گے، لیکن اس کے غیر ضروری الفاظ کو خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، جب ہم اسٹیڈیم پہنچے تو وہاں قومی ترانے گونج رہے تھے۔ اس جملے میں بھی غیر ضروری تفصیل بیان کی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو بھی خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ تمام لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ تلاوت سے تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد نعت مقبول پیش کی گئی۔ اس جملے میں تقریب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ آخری جملہ ہے، اور پھر قومی ترانے کے احترام میں سب لوگ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ تو اس جملے میں بھی اس تقریب کی ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جو کہ خلاصے کے لیے غیر ضروری ہے۔ تو اب اس پیراگراف کا خلاصہ کچھ یوں بنے گا۔ 1965 عیسوی کی پاک بھارت جنگ میں پاک فوج کے کارناموں کی یاد میں ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ اس کی اہم تقریب فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے۔ اس سال جب ہم وہاں گئے تو تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اگلا پیراگراف کچھ یوں ہے، مقررہ دن 6ٹھی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے، جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت اور کٹائی کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
مینیجر صاحب نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو فارم بھیجا گیا۔ ان رہنماؤں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو بیلوں کی جوڑی کی مدد سے ہل چلایا کرتے تھے۔ اس طرح دن بھر کی بہت زیادہ مشقت کے بعد وہ بہت تھوڑا کام کر پاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی بدولت مہینوں کا کام دنوں میں کرنے پر قادر ہیں۔ اس پیراگراف کے خلاصے میں بھی ہم غیر ضروری تفصیل کو کاٹیں گے اور صرف اہم واقعات کو خلاصے میں لکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے، مقررہ دن کو 6ٹھی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں زرعی فارم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ اس جملے میں طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں ایک غیر ضروری تفصیل ہے، اس کو ہم کاٹ دیں گے۔ اگلا جملہ ہے، 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ یہ جملہ ہمیں ان کے سفر کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس کو ہم خلاصے میں شامل کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ اس جملے میں زرعی فارم کے دروازے پر ایک غیر ضروری تفصیل ہے، اس کو کاٹ دیں گے، اور انہیں فارم کے اندر لے گئے، یہ بھی ایک غیر ضروری بات ہے، اس کو بھی خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ اس میں 10 منٹ والی تفصیل ہے، اس کو بھی خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے، بوائی سے لے کر ان کی کاشت اور کٹائی کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب زرعی آلات فصلوں کو کاٹنے اور بونے میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان کی تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا جملہ ہے، مینیجر صاحب نے جدید اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ اس جملے میں نہایت آسان اور دلچسپ یہ غیر ضروری الفاظ ہیں، ان کو کاٹ دیں گے۔ اگلا جملہ ہے، اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو فارم میں بھیجا گیا۔ اس جملے میں 2 رہنماؤں کی نگرانی میں غیر ضروری الفاظ ہیں، ان کو خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ ان رہنماؤں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم جملہ ہے، اس کو خلاصے میں شامل کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسانوں کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے ہل چلایا کرتے تھے۔ اس طرح دن بھر کی بہت زیادہ مشقت کے بعد وہ بہت تھوڑا کام کر پاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی بدولت مہینوں کا کام دنوں میں کرنے پر قادر ہے۔ اس پوری تفصیل میں پرانے طریقہ کاشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کی تفصیل بتانا خلاصے میں ضروری نہیں، لہٰذا ہم اس تفصیل کو کاٹ دیں گے۔ تو اب اس پیراگراف کا خلاصہ کچھ یوں بنا، مقررہ دن 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا۔ مینیجر صاحب نے بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے۔ مینیجر صاحب نے جدید اصولوں کی وضاحت کی۔ اس کے بعد طلباء کو فارم میں بھیجا گیا۔ بچوں کو دکھایا گیا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ بچوں کو پرانے طریقہ کاشت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ابھی پلے اسٹور سے تعلیم آباد ڈاؤن لوڈ کریں۔